ایک ہی دنیا مگر ہر دور میں اس دنیا کا رنگ، رفتار اور زندگی کا انداز بدلتا رہا۔ کسی جنریشن نے جنگیں اور معاشی مشکلات دیکھیں، کسی نے ٹیکنالوجی کو آتے دیکھا، اور آج کی جنریشن AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، آخر ایک ہی انسانیت کی مختلف جنریشنز اتنی مختلف کیسے بن گئیں؟ آئیے ہیومن جنریشنز کے اس حیرت انگیز سفر جو کہ انسانی سفر ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل ہیومن جنریشنز، یعنی کہ تمام انسانی جو جنریشنز ہیں، جو کہ ادوار ہیں، تمام انسانی نسلیں ہیں، اس کا ہم پہلا پارٹ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، تو اس کو ہم 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹنگ سے، یعنی کہ لاسٹ جنریشن سے لے کے جنریشن ایکس تک، یعنی کہ 1883 سے لے کے 1980 تک۔ تو اس کا جو دوسرا پارٹ آئے گا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے ملینیلز یعنی کہ جنریشن وائی سے لے کے آگے تک، اور مزید کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جنریشن سے ریلیٹڈ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو کنٹینٹ رکھ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ لاسٹ جنریشن 1883 سے لے کے 900 تک کے جو لوگ ہیں، وہاں سے لے کے جنریشن ایکس تک، یعنی کہ 1965 ٹو 1980۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس، بہت امپورٹنٹ کنسیپٹس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہوئے، میرا نام ہے محمد، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آل ہیومن جنریشنز کا پارٹ 1، یعنی کہ لاسٹ جنریشن سے لے کے جنریشن ایکس تک۔ سب سے پہلے ہم انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ انسانی تاریخ کو سمجھنے کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ کون کب پیدا ہوا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس دور، کس ماحول اور کن تبدیلیوں کے درمیان بڑا ہوا۔ ہر جنریشن اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی، ایونٹس، معاشرتی حالات اور تجربات سے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہے۔ اس لیے آج ہم مختلف جنریشنز کو ایک مسلسل سفر کی صورت میں دیکھیں گے، ماضی سے حال تک اور حال سے مستقبل تک، سارا ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لاسٹ جنریشن، یعنی کہ 1883 سے لے کے 1900 تک، 1883 سے 1900 تک، یعنی کہ جنگ، تبدیلی اور پرانی دنیا کا اختتام۔ یہ وہ نسل تھی جو 19ویں صدی کے آخری حصے اور 20ویں صدی کے آغاز کے درمیان پروان چڑھی۔ اس نسل نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو تیزی سے بدل رہی تھی، صنعتی ترقی بڑھ رہی تھی، شہروں کی زندگی تبدیل ہو رہی تھی، نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی تھی، اور پھر پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو شدید متاثر کیا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 ٹو 1918۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان ایسی دنیا میں جوان ہو رہا ہے جہاں پرانی روایات ابھی موجود ہیں۔ یعنی ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ 1883 سے لے کے جو 1900 تک پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان ایسی دنیا میں جوان ہو رہا ہے جہاں پرانی روایات ابھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے کہا، لیکن نئی دنیا تیزی سے جنم لے رہی ہے، پھر جنگ آتی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی کہ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، تب یہ جوان ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ زندگیاں بدل جاتی ہیں، خاندان بچھڑ جاتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی تاریخی تجربے کی وجہ سے اس نسل کو لاسٹ جنریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے نمایاں رجحانات میں مشکل حالات کا سامنا، اس کے علاوہ جنگ کے اثرات، اس کے علاوہ روایتی اقدار، اس کے علاوہ تبدیلی کا تجربہ، اس کے علاوہ خود اعتمادی، اس کے علاوہ جد و جہد بھی ساتھ تھی، اور اس کے علاوہ زندگی کے مقصد پر غور، اور اس کے علاوہ غیر یقینی حالات میں زندگی، یہ تمام اسپیکٹس اس
نسل کے پاس موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھے تھے، ان سے یہ گزر رہے تھے۔ ایک امپورٹنٹ لائن لاسٹ جنریشن کے لیے، یہ وہ نسل تھی جس نے ایک پرانی دنیا کو ختم ہوتے اور ایک نئی دنیا کو جنم لیتے دیکھا۔ ویسے اسی ایرا میں ریڈیو کی انوینشن بھی ہوئی تھی 1895 میں۔ یہ کون سا ایرا تھا؟ لاسٹ جنریشن کا، یعنی کہ 1883 سے لے کے 1900 تک اسی ایرا میں ریڈیو کی انوینشن ہوئی تھی 1895 میں۔ نیکسٹ ہم جس جنریشن کی طرف جا رہے ہیں اس کو نام دیا گیا ہے گریٹسٹ جنریشن، یعنی کہ عظیم ترین نسل۔ ویسے لاسٹ جنریشن کو گم شدہ نسل بھی کہا جاتا ہے، یہ شاید ہم بتانا بھول گئے ہیں۔ لاسٹ جنریشن یعنی کہ گم شدہ نسل، تو اس نسل کو یعنی کہ گریٹسٹ جنریشن یعنی کہ عظیم ترین نسل، یعنی کہ 1901 سے لے کے 1927 تک، یعنی کہ 1901 to 1927 جو لوگ اس ایرا میں پیدا ہوئے ان کو گریٹسٹ جنریشن میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ، بحران اور قربانی ان کے مین کی ورڈز ہیں۔ یہ وہ نسل تھی جس نے 20ویں صدی کے ابتدائی اور انتہائی مشکل زمانے کا سامنا کیا۔ اس نسل کے بچپن اور جوانی کے دوران دنیا نے پہلی عالمی جنگ، یعنی کہ انہی کا جو ایرا ہے اسی میں ہی عالمی جنگ ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار 1914، کیونکہ ان کا ایرا کون سا ہے 1901 to 1927، یعنی کہ اسی کے دوران پہلی عالمی جنگ یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 1914 to 1918۔ اس کے علاوہ شدید معاشی بحران، اس کے علاوہ بے روزگاری، اس کے علاوہ غربت، اس کے علاوہ دوسری عالمی جنگ جیسے بڑے واقعات دیکھے۔ دوسری عالمی جنگ چونکہ 1939 میں سٹارٹ ہوئی، یعنی کہ نیکسٹ جنریشن کی ایرا میں، لیکن اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو چکے تھے، یعنی کہ ہر جنگ فوراً شروع نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر انقلاب کے پیچھے، ہر جنگ کے پیچھے، تو اس کے اثرات بھی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جو ورلڈ وار 2 تھی وہ پہلی جو جنگ عظیم تھی ورلڈ وار 1 اس کے بدلے میں تھی، اس کی بھی ایک علیحدہ ہسٹری ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک بچہ ایسے گھر میں بڑا ہو رہا ہے جہاں چیزیں خریدنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ایسے سوچتے تھے۔ اس کے لیے بچت صرف اچھی عادت نہیں بلکہ زندگی کی ضرورت ہے۔ اس نسل نے مشکلات سے یہ سبق سیکھا کہ چیزیں ضائع نہیں کرنی، ذمہ داری سے زندگی گزارنی اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا ہے، یعنی کہ 1901 سے لے کے 1927 تک کے جو لوگ تھے، ان میں سے بہت سے لوگ تو آج زندہ بھی نہیں ہیں۔ ان کے نمایاں رجحانات میں فرض شناسی، اس کے علاوہ قربانی، اس کے علاوہ محنت، اس کے علاوہ نظم و ضبط، اس کے علاوہ کفایت شعاری یعنی کہ دیکھ کے خرچ کرنا، اس کے علاوہ اجتماعی ذمہ داری، اس کے علاوہ خاندان سے وابستگی، اس کے علاوہ مشکل حالات میں ثابت قدمی، انہی لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے اسی کا ہم آج کھا رہے ہیں۔ پچھلی جنریشنز جو چھوڑ کے جاتی ہیں وہ نیکسٹ جنریشنز کے لیے ورثے کے طور پر ہوتی ہیں، ان کو وراثت کے طور پر ملتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے جس طرح کا وقت گزارا، جن کو ہم بہت سے لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہیں، موسٹ آف دی موسٹ، لیکن ان کی کاوشیں، ان کی قربانیاں، انہوں نے جس طرح کا وقت دیکھا ہم نے شاید کبھی یاد بھی نہ کیا ہو۔ گریٹسٹ جنریشن کے لیے ایک امپورٹنٹ لائن، یہ وہ نسل تھی جس نے صرف تاریخ نہیں دیکھی بلکہ تاریخ کے کئی بڑے ابواب کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل دینے میں حصہ لیا۔ ابھی ہم اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ آئے گا اس کے بعد ہم ان کی علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے لاسٹ جنریشن کی، اس کے بعد گریٹسٹ جنریشن، اس کے بعد سائلنٹ جنریشن، اس طرح ہر جنریشن کی علیحدہ علیحدہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اس میں ہم آپ سے ذکر کریں گے ڈیٹیل میں کہ ان کے کیا کردار رہے ہیں دنیا میں، زندگی میں، انہوں نے کیا کیا کیا، اور ان جنریشن سے جڑی ہوئی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹیز، شخصیات کون کون سی تھی۔ آپ جب یہ سب جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بہت خاص لوگ تھے۔ تھرڈ
جنریشن یعنی کہ سائلنٹ جنریشن یعنی کہ خاموش نسل، آپ کو نام سے لگ رہا ہوگا، سائلنٹ یعنی کہ خاموش، یعنی کہ 1928 سے 1945 تک ان کے امپورٹنٹ کی ورڈز میں صبر، بچت اور استحکام یعنی کہ اسٹیبلٹی۔ اسی ایرا میں ورلڈ وار 2 بھی ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہو 1939 ٹو 1945 ورلڈ وار 2 کا یہ ٹائم ہے، تو یہ اسی ایرا میں ہوئی تھی۔ اب ہم ایک ایسی نسل کی طرف آتے ہیں جو عظیم عالمی بحرانوں کے سائے میں پروان چڑھی، یعنی کہ ورلڈ وار 2 اسی ایرا میں ہوئی تھی۔ اس لیے اس نسل میں کئی لوگوں کے لیے محنت، خاموش برداشت اور استحکام یعنی کہ اسٹیبلٹی بہت اہم بن گئے۔ ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ سوچئے کہ ایک بزرگ الماری سے پرانی چیز نکالتے ہیں، ایک نوجوان ان سے پوچھتا ہے یہ ابھی تک کیوں سنبھال کر رکھی ہے؟ بزرگ جواب دیتے ہیں ہمارے زمانے میں چیز آسانی سے نہیں ملتی تھی، چیزوں کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ یہ ایک جملہ اس نسل کے پورے تجربے کو بیان کر دیتا ہے۔ میں خود بولتے بہت ایموشنل ہو رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا سخت ٹائم دیکھا ہوگا، کتنا مشکل وقت دیکھا ہوگا۔ ہم تو صرف ایک بٹن دباتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کی ورڈ کوئی بھی لکھتے ہیں، کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں، اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، ہمیں فوراً اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے، جیمینی ہے، اور کون کون سے ہمارے پاس سورسز ہیں، لیکن یہ لوگ، ان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ ان کو محنت کرنی پڑتی تھی، مشقت کرنی پڑتی تھی، ڈھونڈنا پڑتا تھا، بھاگنا پڑتا تھا، چل کے جانا پڑتا تھا۔ ان کے نمایاں رجحانات میں صبر، بچت، نظم و ضبط، ذمہ داری، وفاداری، خاندان سے تعلق، حالات برداشت کرنے کی صلاحیت۔ اسی وجہ سے یہ جنریشن سروائیو کر گئی، کیونکہ جو لوگ حالات کو برداشت نہیں کرتے، ان میں یہ کی جو پہلے بھی میں نے کی ورڈز بولے ہیں، ان میں یہ چیز نہیں ہوتی، وفاداری، نظم و ضبط، صبر، بچت کرنا۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ان میں تھیں۔ اسی نسل کے لیے ایک امپورٹنٹ لائن، خاموش مزاج، نظم و ضبط اور مشکل حالات میں صبر و برداشت کے لیے یہ نسل مشہور ہے، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے سائلنٹ جنریشن، خاموش نسل۔ یہاں تک اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ، ہماری ویڈیو امپریسو لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرتے کرتے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ہم ہمیشہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ایک ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں بھی۔ اور آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں اپنے سے پہلے کے لوگوں کو۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہوئے، فورتھ، بیبی بومرز، یعنی کہ کثرت پیدائش والی نسل۔ یہ وہ دور تھا، یعنی کہ یہ ٹائم کون سا تھا، 1946 ٹو 1964۔ اس میں سے لوگ آج بھی زندہ ہیں، یعنی کہ اس کے امپورٹنٹ کی ورڈز میں تعمیر، ترقی اور معاشی استحکام۔ بیبی بومرز یعنی کہ یہ وہ نسل تھی، یعنی کہ جس میں کثرت پیدائش ہوئی، یعنی کہ پیدائش بہت ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کے کئی حصوں میں بچوں کی پیدائش میں نمایاں اضافہ ہوا، اسی وجہ سے اس نسل کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ کے بعد معاشرے دوبارہ تعمیر ہو رہے تھے، نئے گھر بن رہے تھے، نئے ادارے قائم ہو رہے تھے، معیشتیں ترقی کر رہی تھیں اور لوگوں کے اندر مستقبل کے بارے میں نئی امید پیدا ہو رہی تھی۔ اس نسل کے لیے کامیابی کا تصور، یعنی کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا، محنت کرنا، مستحکم روزگار حاصل کرنا۔ تعلیم اور روزگار بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو نالج بھی ملتا رہے اور پیسے بھی ملتے رہے، تو اور کیا چاہیے انسان کو۔ اس کے علاوہ اپنا گھر بنانا، خاندان قائم کرنا اور معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ وہ جنریشن تھی، یا اس سے پہلے وہ جنریشن بھی، کہ جن کا بنایا ہوا آج تک لوگ یوز کر رہے ہیں۔ بہت سے ملینیل، جین زی، ایون کہ جنریشن ایکس بھی اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں رہ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے بنایا ہے، اور انہی کا ہم یوز کر رہے ہیں۔
ان کے نمایاں رجحانات میں محنت، ترقی کی خواہش، خاندان، معاشی استحکام، پیشہ ورانہ وابستگی، کامیابی کے لیے طویل جد و جہد، یہ سب ان کے ساتھ منسلک تھا، یہ سب ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بیبی بومرز کے لیے ایک امپورٹنٹ لائن، یہ نسل ایک ایسی دنیا کی علامت بنی جو تباہی کے بعد دوبارہ کھڑی ہونا چاہتی تھی، ان کے ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 میں ورلڈ وار کا اینڈ ہوا اور 1946 میں اس نسل کا آغاز ہوا، اگلے ہی سال 1946 ٹو 1964 یہ نسل کیا کہلاتی ہے؟ بیبی بومرز۔ نیکسٹ 5 نمبر پہ یعنی کہ جنریشن ایکس، یعنی کہ نسل ایکس، یعنی کہ 1965 ٹو 1980، یعنی کہ روایتی دنیا سے جدید دنیا کی طرف سفر۔ یہ نسل ایک دلچسپ مقام پر کھڑی تھی، اس نے ایک ایسی دنیا میں بچپن گزارا جہاں جدید ٹیکنالوجی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس ایرا کو سوچیں 1965 ٹو 1980، لیکن جوانی تک پہنچتے پہنچتے دنیا تیزی سے بدلنے لگی۔ بچپن میں ریڈیو، اخبارات، کتابیں، ٹیلی ویژن، ہاتھ والے ٹیلی فون یعنی کہ دستی ٹیلی فون، اور بعد میں ذاتی کمپیوٹر، نئی ڈیجیٹل سہولتیں، نئی کمیونیکیشن سہولتیں اس نسل کی زندگی کا حصہ بننے لگیں۔ اس نسل کی خاص بات کیا تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دونوں دنیاؤں کے درمیان سفر کیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے بعد زندگی بھی دیکھی اور پھر ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا حصہ بنتے بھی دیکھا۔ ان کے نمایاں رجحانات میں خود انحصاری عملی سوچ، حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت، ذاتی آزادی، محنت، تجربے سے سیکھنا۔ جنریشن ایکس یعنی کہ 1965 ٹو 1980 کے لیے ایک امپورٹنٹ لائن، یہ نسل تبدیلی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اکثر اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی جب سٹارٹ ہو چکی تھی، کسی حد تک وہ دور اور تھا، لیکن 2000 کے بعد یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی ایج کم از کم بھی جو 1980 والا بھی ہوگا اس کی ایج یعنی کہ 2000 میں کتنی ہوگی؟ 20 ایئرس، تو جوان تو ہو گئے۔ تو یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں، اور جو سب سے بڑا جو جس کی ایج ہوگی یعنی کہ جنریشن ایکس میں یعنی کہ 1965 وہ 2000 میں 35 کا ہوگا، یعنی کہ یہ 2000 میں 2001 میں 99 میں قریباً 35 ٹو 20 کے درمیان چل رہے تھے جنریشن ایکس، یعنی کہ پہلے موبائل اتنے عام نہیں تھے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی نہ تو اے آئی تھی، نہ سوشل میڈیا کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی نہیں تھے، یہ بھی 2000 کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا ایک حصہ یہ گزار چکے تھے پہلے، اس سے پہلے، تو انہوں نے تبدیلی کو قبول کیا، اس کو سمجھا اور آگے بڑھے۔ تو اب ہم ویڈیو کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو آج مزید ہم صرف یہاں تک بات کریں گے۔ کل اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ پارٹ آئے گا اس میں ہم بات کریں گے ملینیلز یعنی کہ جنریشن وائی، یعنی کہ 1981 ٹو 1996 سے آگے تک ہم، اور مزید کچھ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہم نے جنریشن سے ریلیٹڈ کرنی ہے۔ تو نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید گفتگو کو اس سے آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں لازمی بتائیے گا۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم اپنے سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دور بہت آسان تھا، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، ساری پرابلمز اور مشکلات ہمارے لیے ہیں، لیکن ہر دور میں مشکل رہی ہے۔ اگر آپ پتھر کے دور میں چلے جائیں، ان کی بھی اپنی ہی اس دور کے لحاظ سے مشکلات تھیں۔ ملینیلز، جین زی، جین الفا، جین بیٹا کے دور میں جو سہولتیں ہیں، کیا آگے بھی ایسی رہیں گی؟ جب تک ٹیکنالوجی چلتی رہے گی، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا کے اینڈ تک کیا ہوگا، تو کیا ٹیکنالوجی آج جو ہے 2026 میں کیا ایسی رہے گی آگے بھی؟ نہیں، ٹیکنالوجی آگے جاتی رہے گی جب تک اجازت ہے۔ تو ویڈیو میں بس یہاں تک، پھر ایک نئے کنٹینٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوگا ملینیلز یعنی کہ جنریشن وائی 1981 ٹو 1996 کے جو لوگ ہیں وہاں سے آگے تک، مزید کچھ امپورٹنٹ ڈسکشنز جو آپ کو حیران کر دے گی آپ کے سامنے رکھیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ایک دوسرے کو خوش رکھا کریں تاکہ آپ
زیادہ زیادہ خوش رہ سکیں، ایک دوسرے کا زیادہ زیادہ خیال رکھا کریں تاکہ آپ کا بھی خیال رکھا جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔